आदाब। आगे तरह में एक बार फिर खुश आमदीद। बहुत से सवाल ऐसे हैं जो एक अरसे से अधूरे पड़े हैं और मौजू मेहमान नहीं मिलता जो कि उन पर रोशनी डाल सके एक न्यूट्रल एनालिस्ट की तरह, और ऐसा एनालिस्ट जिसकी डायरेक्ट एक्सपर्टीज़ रही हो। तो आज मेरी खुशनसीबी है कि मेरे पास वो मेहमान मुझे मिल गए जिन्होंने वक्त निकाला यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। मैं एक लम्हे में उनका तारुफ़ कराता हूँ, लेकिन वो सवालात जो मेरे जहन में एक अरसे से घूम रहे हैं उनको मैं आपकी खिदमत में पहले पेश किए देता हूँ। कराची, उसके साथ क्या हो रहा है? ऐसा कौन सा नामुमकिन और पेचीदा मामला कराची में आन अटका है कि सही नहीं हो पा रहा? इतने लोग मारे गए, उसका कोई पुरसान हाल नहीं। लियारी में एक ऑपरेशन हुआ जो कि मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो क्या हुआ और फिर क्यों नहीं हुआ और फिर ख़त्म कैसे हो गया। ये मैं समझ नहीं पाया कि इसमें कौन सी चीज़ थी। उसके साथ साथ हम देखते हैं सेक्टेरियन जो वायलेंस है उसको छेड़ा जा रहा है। शियाओं की किलिंग हो रही है क्वेटा में, हज़ारा में, बल्तिस्तान में, जगह जगह हो रही है। क्वेटा की जब बात करते हैं तो बलूचिस्तान छिड़ जाता है। बलूचिस्तान में ऐसा कौन सा गज़ब है कि उसको हम संभाल नहीं पाते। पैसा बांटे जा रहे हैं, नोट जाए जा रहे हैं उन्हीं लोगों के पास जो कि उधर के स्टेटस को की फोर्सेस हैं, जिनकी वजह से बलूचिस्तान इस हाल में है। उन्हीं को और पैसा दिया जा रहा है, जबकि तय है कि वो पैसा सही जगह नहीं पहुँचेगा। नेटो का मामला, खर साहिबा ने ये फरमाया कि जी पाकिस्तान वाज ड्रैगिंग इट्स फीट। मुझे नहीं पता वो किसकी नुमाइंदगी कर रही है, हमारी या उनकी, और हमारा क्या इंटरेस्ट है। मजबूरी तो है नेटो की सप्लाई खोलने में, लेकिन हमारा इंटरेस्ट इसमें क्या है? क्या हम कोई इसमें से फ़ायदा ले सकते हैं या हमें लेना चाहिए, या खामोशी से हम अपना नुकसान करवाते हैं? ये भी मुझे समझना है। दिफा पाकिस्तान काउंसिल ये क्या थी, आई और ख़ामोश हो गई। सूबे, आज फिर फ़ारूक सत्तार साहब ने एक तकरीर की जिसमें बहुत मुलायम अल्फाज में बहुत सी बातें कही गई। मतलब काफ़ी समझ की ज़रूरत थी वो जो बातें कर रहे थे उनको समझने के लिए, क्योंकि खुले अल्फाज में नहीं कह रहे थे वो बातें। और उसके बाद जो गवर्नमेंट का और मुल्क का हाल है जनरल, उस पर बात करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर हैदर, रिटायर्ड, बहुत शुक्रिया से आपने वक्त निकाला, तशरीफ़ लेके आए। आपका कराची की सिक्योरिटी से, पाकिस्तान की सिक्योरिटी से, फ़ौज से बड़ा गहरा ताल्लुक़। मैं इन तमाम सवालों के बार बार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, लेकिन इब्तिदा मैं करूँगा कराची से। हम भत्ता, टारगेट किलिंग, गैंगस्टर्स, माफिया इस लेवल पे आ गया जो शायद कभी साउथ अमेरिका में ना मिलता हो, सिसिली में ना मिलता हो, कि अब हम बम मारते हैं। एक होता है ना धमकी देना, गोली मारना, बंदा, हम बम मारते हैं हम कराची जैसे शहर के अंदर, अगर पर्ची पे पैसा ना मिले। तो ये नौबत क्यों पहुंची? रहमान मलिक साहब एक अरसे से फरमा रहे हैं वो सिम ब्लॉक कर दूंगा और ये ऐसी मशीनें आ जाएंगी कि उसके बाल गिन के बता देंगे, और बड़ा हाईटेक ऑपरेशन की डिटेल उन्होंने दी थी, लेकिन किसी फैंटेसी मूवी स्टार वॉर्स की डिटेल बता रहे थे। सर ऐसा क्या मसला है कराची में, क्यों नहीं संभल रहा? देखिए, बात यह है कि कराची में हालात जो हैं साल से ख़राब चले आ रहे हैं। ठीक है। पहले वजूहात यहाँ पर कुछ सियासी थी कि एक पार्टी जो अपने आप को समझती है कि वो बहुत कराची में पॉपुलर है, वो यहाँ के लोगों की जो विशेस हैं उनको इलेक्शंस के थ्रू एक्सप्रेस होते हैं, वो डोमिनेंट पार्टी हैं कराची की, वो समझते थे वो बिला शिरकत गैरे यहाँ के मालिक हैं। लेकिन फिर थोड़ी उसमें इंग्रेस हुई, ANP आई, को पश्तून्स आए, तो उन्होंने वो पॉलिटिकल स्पेस लेनी शुरू की। कुछ सुन्नी तहरीक आई, उसने शुरू की। बीच में एट वन टाइम हकीकी के साथ भी सिलसिला चल रहा था। तो एक तो ये डायनेमिक्स चल रहे थे, ठीक है। और साथ साथ में जो इंटीरियर सिंध के लोग हैं वो इसके राइज को इतना पसंद नहीं करते थे। वो कहते थे कि कराची शहर और सिंध के दूसरे शहरों के अंदर भी इनका काफ़ी होल्ड है। तो इसलिए ये एक सिलसिला लड़ाई का, झगड़े का, बदएतमादी का चलता रहा जी। लेकिन फिर लोगों ने रियलाइज़ किया कि जो लोग यहाँ रहते हैं सिंध में, वो जब तक मिलजुल कर नहीं रहेंगे, अफाम तफहीम इत्तेफाक नहीं करेंगे, तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो फिर थोड़ा सा वो अमलियत की तरफ आए, और फिर इन लोगों ने, सब बड़ी पार्टियों ने, जो कराची की MQM है उनके साथ कोलिशन गवर्नमेंट बनाई, कभी चली कभी ना चली। ठीक है। तो एक तो ये फैक्टर चलता रहा है। लेकिन अब चूँकि इसमें जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब इज़ ऑन रिकॉर्ड, जो आए थे होम मिनिस्टर थे सिंध के, जिनका काम सिंध का, पूरे सिंध का लॉ एंड ऑर्डर था, वो ख़ुद अगर आके टेलीविज़न पर कहें कि मैंने 10,000 लाइसेंस बांटे हैं और एक भी MQM को नहीं दिया,
اور میں نے نوکریاں دی ہیں اور ان کے نام لیے جاتا ہے کہ انہوں نے لیاری امن کمیٹی بنائی. اب لیاری امن کمیٹی کا مطلب ہم جو ہے آپ اور میں تو یہی سمجھیں گے کسی نے ایک بڑی اچھی کمیٹی بنائی ہے تاکہ سب لوگ بیٹھ کے لیاری میں امن قائم کریں, جی ہاں, منشیات ختم کریں اور یہ گینگ وار ختم کریں, ڈکیتیاں ختم کریں, ہم تو یہ سمجھیں گے. لیکن پتہ چلا کہ ان کا کام تو امن کو ذبح کرنا ہے, تو آپ اور انہوں نے یہ کام کر کے دکھایا. اور مطلب لوگوں کو یہ فیل ہوئی, جو مطلب لوگوں کو, جو میں کامن لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ان کو یہ لوگ بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں, کہتے نہیں ہیں, لوگوں کو یہ فیلنگ ہوئی کہ ایک پولیٹیکل پاور کو چیک کرنے کے لیے ایک اس قسم کا لوگوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے کہ جو وہی ٹیکٹکس استعمال کرتے ہوئے تشدد کی اور مارنے کی اور ذبح کرنے کی, اسی قسم کا پیٹرن ابھرنا شروع ہوا. اور اب جو مجھے خبریں بیٹھے ہوئے ملتی ہیں کراچی کے مختلف حصوں سے, جو بھتے کی پرچیاں دی جاتی ہیں, جو لوگ گھس کے آتے ہیں, ان کو کوئی اپنا آپ کے شناخت پہلے چھپتے تھے, چھپاتے تھے, ٹیلی فون اب تو سامنے آتے ہیں. تو وہ لوگ زیادہ تر جو ہیں وہ اپنے آپ کو لیاری کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں کے ہیں. لیکن اس میں اور بھی لوگ انوالو رہے ہیں. پہلے انڈسٹریلسٹ سے پروٹیکشن منی کے نام پر پیسے لیتے رہے ہیں, تو اس میں پھر اور کنٹیسٹنٹ جو ہے نا وہ اس کے اندر کود آئے ہیں کہ ہم بھی پتہ لیں, جب وہ لے رہے ہیں تو ہم بھی لیں, تو ہم بھی لیں. فری فال ہے نا, کوئی بھی لے سکتا ہے, فری فال. اور لیکن کرمنل گینگ اس کے علاوہ ہیں. اب میرا سوال یہ, آپ نے کھلے لفظوں میں کہا کہ جو ایم کی ٹیکٹکس ہیں وہ امن کمیٹی وہ ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہے, پولیٹیکل ٹرف وار ہے. لیکن یہ جو ایکسٹورشن کا جو انٹرنیشنلی کوالیفائڈ لفظ ایکسٹورشن کا دھندا جو اس حال پہ پہنچ گیا کہ ہم بم مارنے لگے, تو the rest of the government وہ کدھر ہے, گورننس کدھر ہے, اتنا ناممکن کیوں ہو گیا پولیس, رینجرز, اور جس حال پہ ہم پہنچ گئے اب تو یہ منسٹری آف انٹیریئر سے نکل کے ڈیفنس منسٹری کا کیس بن گیا. یہاں پہ تو فوج کو حوالے کرتے ہیں تو شاید بہتر ہے. اور لوگ کچھ کہہ بھی رہے ہیں, اے این پی خصوصاً کہہ رہی ہے کہ فوج کو حوالے کیا جائے واپس. سیکیورٹی, میں کنٹرول کی بات نہیں کر رہا ہوں, لا اینڈ آرڈر کی بات کر رہا ہوں. ہاں اسی کی بات کروں, لا اینڈ آرڈر کے لیے کہہ رہے ہیں. وہ کریں کراچی کو صاف کیا جائے, ہتھیار بھی صاف کیے جائیں, یہ دروازے جو لوگوں نے لگا رکھے ہیں اور نو گوریز بنا رکھے ہیں ان کو ختم کیا. اس قسم کی بات اے این پی کہہ رہی ہے نا, پولیٹیکل پارٹیاں کہنی شروع ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے صاحب بات یہ ہے کہ سندھ میں جو اس وقت کولیشن گورنمنٹ ہے اس میں پیپل پارٹی ہے, اس میں ایم کیو ایم ہے, اس میں اے این پی ہے, اس میں فنکشنل ہے, اس میں ساری پارٹیاں ہیں. تو یہ ایک مضبوط کولیشن ہے, سب لوگ تقریباً ساتھ ہیں, ہارڈلی کوئی اپوزیشن ہے تھوڑی بہت. تو سب سے پہلے تو سیاسی لوگ اگر کہتے ہیں کہ ہم کو ملک بڑا اچھا چلانا آتا ہے اور ہم چلا سکتے ہیں اور جمہوریت جو ہے وہ بڑے اس کے ثمر اور بہت اچھا پھل ملتا ہے اس کا لوگوں کو, تو سب سے پہلے تو وہ اس مسئلے کو دیکھیں کہ بھئی کیوں آپس میں تم لوگ لڑ رہے ہو, زمینوں پہ قبضے کرنے کے لیے, پولیٹیکل سپیس لینے کے لیے, بھتے لینے کے لیے, ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے, بتانے کے کیوں مار رہے ہو. لیکن پوائنٹ یہ کہ وہ تو نہیں کر رہے, یہ اس بحث میں ہم نے 4 سال نکال دیے. دیکھیں میں تو سب سے پہلے یہ بات کہتا ہوں کہ فرض کیجئے آپ کہتے ہیں وہ تو کر نہیں رہے, جی, تو کوئی آسمان سے فرشتے نازل ہوں گے کرنے کے لیے کام. یہ تو جس کا کام ہے اس کو کام کرنا چاہیے. میں تو آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ سیاسی لوگوں کو اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے. بے شک, اور نہیں سمجھیں گے, جو کام ان کے کرنے کا نہیں کریں گے تو انارکی پھیلے گی, گڑبڑ پھیلے گی, سب کچھ جو کہ پھیل گئی جائے گا. جو کہ پھیل گئی, پھر کیا ہوگا, پھر کہہ دیں گے کہ جی فلانا آ گیا اور فلانے نے ہم کو طاقت ہم سے جو ہے نا چھین لیا اقتدار, شب خون مار دیا جمہوریت پہ. لیکن بات یہ ہے شب خون کچھ نہیں ہوتا. جب لوگ اپنی ڈیوٹی نہیں کرتے, جب وہ خالی اپنا ذاتی مفاد دیکھ رہے ہوتے ہیں, جب لوگ بددل ہو جاتے ہیں, جب ملک بکھرنے لگتا ہے, جب حالات خراب ہو جاتے ہیں, ایک ویکیوم پیدا ہوتا ہے. تو یہ جو چیزیں آپ نے کہیں کیا یہ آج کی حقیقت نہیں ہے؟ بالکل حقیقت ہے, اور یہ ویکیوم موجود ہے, موجود ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں نا, لوگ جو ہے لوگ خلق خدا تو تنگ ہے نا. جی ہاں, مر رہی ہے, تنگ کیا ہے. کسی کوئی دیکھیے کوئی چھت ڈال رہا ہے, پیسے دے دو, مکان بنا رہے ہیں, پیسے دے دو, کاروبار کر رہے ہیں, پیسے دو. ایک لوگ تنگ پڑ گئے, وہ دھندے کوئی ہے نہیں, ہڑتالیں کبھی ہوتی ہیں, کبھی چھٹیاں ہوتی ہیں, روزگار نہیں, کبھی قیمتیں اوپر نیچے جا رہی ہے, لوگ کاروبار ٹھپ ہو گئے, بجلی نہیں ہے, کاروبار ٹھپ ہو رہے ہیں. اب جو ہو رہے تھوڑا بہت تو اس کو وہ آ کے چھین کے کمائی لے جائے کسی کی. اس طرح کون سا ملک چل سکتا ہے؟ ہم اپنا وہ کس طرح مہذب کہہ سکتے ہیں؟ ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے وی آر پراؤڈ, ہمارے پاس سینٹ ہے, پارلیمنٹ ہے, فلاں ہے, یہ ہو رہا ہے. یہ تو باتیں کہنے کی ہے نا. زمین پر آپ لوگوں کو کوئی ریلیف دے, گورننس ٹھیک کر. اب کیا مسئلہ ہے اس میں جو میں نے آپ سے بات کی کہ سیاسی پارٹیوں میں کولیشن ہے, سب سے پہلے ان کا فرض ہے کہ they should realize the writing on the wall. Sir, I understand, but what is the writing on the wall? Writing on the wall is کہ if you don't sort these things out,
then of course that means you have no rule to write. Rule to write کیا ہے؟ سر میں دو چیزیں ہوتی ہیں rule to write میں. میں ڈائریکٹ اس کے فوکل پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. میں آئی ول ناٹ گو اراؤنڈ اٹ معذرت کے ساتھ. یہ ساری باتیں ہو چکی. رحمان ملک صاحب 2.5 سال سے یہ آس دے چکے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا سم بلاک کر دیں گے فلاں. کچھ نہیں ہو رہا. اب اے این پی کھلا کہتی ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. ایم کیو ایم دبے لفظوں میں کہتی ہے. سم بلاک کرنے سے کیا ہوگا یار؟ لوگ آ کے تو کھڑے ہو گریوان پکڑ رہے ہیں, گولی مار رہے ہیں آپ کو, تو کیا ہوگا؟ آپ پہ دستی بم مار رہے ہیں. وہ سم بلاک کرنے سے کیا ہوگا؟ بتہ لینا لوگ وہ تو اتنے نڈر ہو گئے ہیں. ابھی آپ بھی اس پوزیشن پہ رہے ہیں جس پوزیشن کی بات ہو رہی ہے. کیا ناممکن ہے ہماری فورسز کے بس میں اس بلیٹنٹ کرائم کو روکنا؟ دیکھیے بات یہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی, مشکل ہوتی ہے. جب ہم ایک مرض کو بہت پیچیدہ بنا دیتے ہیں اور پرانا بنا دیتے ہیں تو اس کے سالو کرنے میں ٹائم لگتا ہے, اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے. لیکن کوئی مرض لا علاج نہیں ہے. تو جو میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ والا مرض مشکل بھی ہے یا یہ آسان ہے؟ بڑا نہیں, آسان تو نہیں ہے. یہ مرض مشکل ہو گیا, ہم نے اس کو خود مشکل بنایا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ ہے, میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیں آپ, کہ سیاسی سب سے پہلے میں جو زور دے رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں سیاسی لوگ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں, سیاسی ڈائلاگ کریں. وہ کہیں گے آپس میں ہم یہ چیزیں بند نہیں کریں گے, اپنے حصے نہ ڈالیں گے امن و امان میں, آپس میں گریبان پکڑیں گے, بھتے لینے کے لیے کھینچا تانی ہوگی, کل کو قربانی کھالوں کے لیے کھینچا تانی ہوگی, یہ زکوٰۃ اور اس کے لیے کھینچا تانی ہوگی فطرانے کے لیے. یہ نہ کریں ہم. لوگ تنگ پڑ گئے اور حالات خراب ہو جائیں گے. پہلے دے ہیو ٹو ریئلائز دس, سم باڈی ہیز ٹو گائیڈ دس. اگر نہ ہو سکے, دوسرا جو اس سے کمتر کام وہ یہ ہے کہ پھر یہ فیصلہ ہو کہ بھئی یہ جو پولیس ہے جس پہ ہم اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں, جس کے کام لوگ